جب کسی انسان کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو اس کے جسم سے اس کی روح جدا ہو جاتی ہے، اور جو جسموں سے روحوں کو جدا کرتے ہیں حضرت اسرائیل علیہ السلام ان کا نام ہے، کہ جن کو ملک الموت بھی کہا جاتا ہے۔ ملک الموت کو سوائے اللہ رب العزت کے حکم کے کسی اور کی اجازت کی ضرورت نہیں پڑتی۔ حکم ربی پاتے ہی وہ اس بندے کی روح کو اس کے جسم سے جدا کر دیتے ہیں کہ جس کی موت کا وقت آ گیا ہے۔ اور یہ تو حقیقت ہے نا کہ اذا جاء اجلها لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، کہ جب بھی کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو نہ ایک ساعت آگے ہوتی ہے نہ ایک ساعت پیچھے ہوتی ہے، بس کہ جس وقت میں اس کی موت لکھ دی گئی ہے اسی وقت اس کی موت آنی ہے۔ تو پھر ملک الموت کو کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جس کی موت آنی ہے اس کے عزیز و اقربا سے پوچھا جائے گا، اس کے رشتہ داروں سے پوچھا جائے گا، اس کے قریبیوں سے بات کی جائے گی، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ بلکہ جب موت کا وقت آ گیا اس کی روح اس کے جسم سے نکال لی گئی۔ لیکن ایک بارگاہ ایسی بھی ہے، ایک دربار ایسا بھی ہے کہ جہاں ملک الموت کو اجازت لینے کے بعد ہی جانا پڑا تھا۔ ایک بارگاہ ایسی بھی ہے کہ جہاں بغیر اجازت ملک الموت بھی نہیں جا سکتے تھے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وہ دربار ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حجرے میں موجود ہیں، آپ کے ساتھ میں آپ کی صاحبزادیاں بھی ہیں کہ اچانک دروازے پر کسی نے دستک دی۔ آقا فرماتے من دق الباب، دروازہ کس نے ٹھوکا ہے، کون ہے دروازے پر کس نے دستک دی ہے؟ آپ نے یہ نہیں فرمایا ملک الموت نے کہ ہاں ملک الموت آیا ہے، آپ فرماتے اے اللہ کے رسول اسرائیل آیا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادیوں کو حکم دیا کہ آپ پردے کے پیچھے چلی جائیں۔ تمام صاحبزادیاں پردے کے پیچھے چلی جاتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اندر آ جاؤ۔ اسرائیل اندر آ جاتے ہیں، اکیلے نہیں آئے تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ساتھ میں لے کر کے آئے تھے۔ ادب دیکھیں بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کہ ڈائریکٹ نبی سے کچھ کہنے کی ہمت نہیں رکھتے تھے، اور یہ ادب حضرت اسرائیل علیہ السلام کو اللہ کے کلیم حضرت موسیٰ نے پہلے ہی سکھا دیا تھا۔ جب ملک الموت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے نا، انسانی جسم کے ساتھ میں، انسانی شکل و صورت میں، ڈائریکٹ جا کر کے کہا کہ آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تھپڑ مارا، اتنا زور کا تھپڑ مارا کہ ایک آنکھ باہر نکال دی۔ تو جب انسانی جسم کے ساتھ میں آئے تھے تو احکام بھی وہی نافذ ہونے تھے، انسانوں والا حکم نافذ ہونا تھا۔ آنکھ باہر نکال دی، اپنے ہاتھ میں آنکھ رکھے اللہ کی بارگاہ میں پہنچے۔ مولا تو نے کیسے بندے کے پاس میں بھیجا ہے، لا یرید الموت، جو مرنا ہی نہیں چاہتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے اسرائیل ذرا یہ تو بتا کہ تو نے کہا کیا تھا جا کر کے۔ حضرت اسرائیل نے عرض کی میں نے اس طریقے سے کہا تھا۔ رب نے ارشاد فرمایا تجھے اس انداز میں نہیں کہنا تھا، میرا وہ بڑا جلال والا پیغمبر ہے کہ جس نے 30 راتیں کوہ طور پر گزار کر مجھ سے کہہ دیا تا اے اللہ میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ پھر ہم نے حکم دیا تھا کہ 10 راتیں اور گزارو، پھر میں نے اپنی تجلی دکھائی، بے ہوش ہوئے، پھر ان کو ہوش میں لایا گیا۔ تجھے اس انداز میں نہیں کہنا تھا۔ رب کریم نے ارشاد فرمایا اب دوبارہ جانا اور اس طریقے سے کہنا کہ اے اللہ کے نبی، اللہ کے پیغمبر، آپ جس سواری پر ہیں آپ اس کی پیٹھ پر ہاتھ رکھیں، جتنے بھی بال آپ کی ہاتھ کے نیچے آ جائیں گے اللہ رب العزت اتنی عمر آپ کی بڑھا دے گا، اتنی عمر آپ کی لمبی کر دے گا۔ دوبارہ ملک الموت آتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں، عرض کرتے ہیں حضور آپ اپنے جانور کی پیٹھ پر ہاتھ رکھ دیں، اپنی سواری کی پیٹھ پر ہاتھ رکھ دیں۔ آپ فرماتے میں ہاتھ رکھ دوں گا بال نیچے آ جائیں گے، میری عمر لمبی ہو جائے گی، لیکن ملک الموت یہ بتاؤ کہ پھر کیا ہوگا؟ سبق ہی تو سکھانا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ ملک الموت عرض کرتے ہیں حضور اتنی لمبی عمر ہو جائے گی آپ کی، لیکن پھر بھی آپ کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔
اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ لمبی عمر کروا لیں، ورنہ میں حاضر ہوں روح قبض کرنے کے لیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دیکھیں تو صحیح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا سبق سکھایا تھا۔ حضرت موسیٰ نے تھپڑ مارا تھا حضرت اسرائیل علیہ السلام کو، اس کے پیچھے یہ راز تھا، اے اسرائیل تم نے یہاں آ کر تو ڈائریکٹ کہہ دیا ہے۔ اس وقت میں ملک الموت بھی سمجھ گئے تھے کہ ہر کوئی برابر نہیں ہوتا، کہ تم نے ہماری بارگاہ میں آ کر تو ڈائریکٹ کہہ دیا ہے، لیکن ایک ذات ایسی بھی آنے والی ہے کہ جس کی آمد کے چرچے ہم کرتے ہیں، جس کے ڈنکے ہم بجاتے ہیں۔ جب تم اس دربار میں جاؤ، اس کی بارگاہ میں جاؤ، تو کہیں اس انداز سے وہاں جا کر کے بات نہ کرنا جس انداز میں تم نے اب بات کی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ فرماتے کہ اتنی لمبی اور عمر ہو جائے گی، لیکن پھر بھی رب کی بارگاہ میں جانا ہے تو میں ابھی اللہ کے حضور جانا چاہتا ہوں۔ تو جب نبی کی بارگاہ میں تشریف لائے نا حضرت جبرائیل کے ساتھ میں، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، اے جبرائیل بتاؤ یہ اسرائیل کیا کہنا چاہتا ہے۔ حضرت اسرائیل عرض کرتے حضرت جبرائیل سے، اے جبرائیل آپ یوں فرما دیجئے کہ اللہ نے سلام بھیجا ہے۔ حضرت جبرائیل نے اللہ کے رسول سے فرمایا، پھر میرے آقا فرماتے اب بتاؤ اور کیا کہنا چاہتا ہے اسرائیل۔ ادب دیکھیں بارگاہ مصطفیٰ کا، ادب و احترام دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار کا، آپ کی بارگاہ کا۔ انسان تو انسان، اللہ رب العزت کے مقدس فرشتے بھی ادب کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آئے ہیں، آپ کی روح نکالنے کے لیے آئے ہیں، بلکہ یہ فرمایا اے جبرائیل آپ یوں فرما دیجئے کہ اللہ رب العزت آپ سے ملنا چاہتا ہے، آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کیسے وہ ظالم لوگ ہیں جو نبی کی ذات کے بارے میں غلط جملے نکالتے ہیں، نبی کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، تحریروں کے ذریعے، جملوں کے ذریعے، زبانوں کے ذریعے اپنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں برا کہتے ہیں۔ کیا ان کو اپنے انجام کی خبر نہیں ہے؟ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ارشاد فرما دیا کہ جو اللہ کو اس کے رسول کو ایذا پہنچاتے اللہ نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تیار رہے دردناک عذاب کے لیے، سخت عذاب کے لیے۔ کیا وہ گستاخ برداشت کر پائیں گے اس عذاب کو؟ تو کوئی یہ نہ سوچے، نہ جانے کتنی جماعتیں آج ایسی موجود ہیں دنیا کے اندر کہ آپ دیکھیں گے ان سے بڑا نمازی آپ کو کوئی نہیں ملے گا، ان سے بڑا پرہیزگار روزہ نماز والا آپ کو کوئی نہیں ملے گا، ان سے زیادہ حج کوئی نہیں کرتا ہے، لیکن اگر حقیقت کا پتہ لگایا جائے تو ان کے سینے، ان کے دل عشق رسول سے خالی ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، اعمال کی قبولیت کے لیے سب سے پہلی جو منزل ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ نبی کی محبت دل میں رکھ کے جو عمل کریں گے نیک، اللہ رب العزت اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا۔ ورنہ آپ کتنی بھی نمازیں پڑھتے رہیں، کتنے روزے رکھتے رہیں، کتنے حج کرتے رہیں، اگر اللہ کے رسول کی محبت آپ کے دلوں میں نہیں ہے، اللہ کے رسول کا ادب آپ کے دلوں میں موجود نہیں ہے، اللہ کے رسول کی بارگاہ کا ادب آپ کے دلوں میں موجود نہیں ہے، تو وہ آپ کے اعمال کسی کام کے نہیں ہیں۔ سب سے پہلی منزل ہے نبی کی محبت، اسی کے بعد میں تمام اعمال ہے۔ اگر آپ بے ادب ہیں، گستاخ ہیں، تو تیار رہیں، آپ کے لیے دردناک عذاب تیار کیا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت ہماری نسلوں میں نبی کی محبت پیدا فرمائے۔